قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے. تو نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس. عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے, میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے, مجھے پاک کر دے. حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا کہیں بھاگ نہ جائے. اسے پتا تھا مجھے سنسار کیا جائے گا, مجھ پر حد جاری ہوگی, مجھے مار ڈالا جائے گا اس جرم کی پاداش میں. لیکن 2 سپاہی نہیں حضور نے ساتھ بھیجے. فرمایا جا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے پہ آنا. بچہ پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کے لائی, حضور یہ بچہ ہے مجھے پاک کر دے. میں نے کہا کوئی اسے مار مار کے منوا کے نہیں لایا. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ اس طرح کیا ہے کہ ضمیر بیدار کر دی. گناہ ان کو تنگ کرتا, تڑپاتا, کہیں بھول جاتے تو انہیں درد ہوتا, کہیں خطا کر بیٹھتے تو وہ غلطی ان کی نیند لے جاتی. لیکن آج بڑے بڑے پاپ کر کے لوگ آرام کی نیند سوتے, بڑے بڑے جرم کر کے لوگ اس کے حق میں دلیلیں دیتے پھرتے, گواہیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں ساری دنیا کرتی ہے تو رواج ہو گیا ہے, اب یہ بات جرم رہی نہیں. اس خاتون نے کہا حضور بچہ پیدا ہو گیا. کریم فرمانے لگے اسے واپس لے جا, دودھ پلا, جب روٹی کھانے لگے پھر آنا. وہ پھر آئی کچھ عرصے کے بعد اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور گویا روئی پڑی, حضور مہربانی کر دے مجھے پاک کر دے. یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے. اللہ کے حبیب نے وہ بچہ ایک صحابی کے سپرد کیا پرورش کے لیے, اور پھر فرمایا کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسے لے جاؤ اور اس کو سزا دو. اسے بھی سزا دی گئی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. پر صحابہ فرماتے ہیں پتہ اس کا اعزاز کیا تھا؟ پھر اسے غسل دیا گیا اور جنازہ اس کا مدینے والے محبوب نے پڑھایا. نبی کریم نے جنازہ پڑھایا حضور نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کے اندر توبہ کا احساس ہے, وہ جو اس نے ندامت کی ہے کہ میں بھول گئی, مجھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہے. کیا کروں میں, کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں, سب کو خوش رکھنے کے چکر میں, اور تھک گئے ہیں لوگوں کو خوش کرتے کرتے. لیکن ایک ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں اوہو تو شروع سے ہی ایسا ہے. ایک ذرا سی خطا ہوئی نہیں, ذرا سا کسی کے مفادات کو چوٹ پہنچی نہیں کہ لوگ پھینک دیتے. ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے. عمر بیت گئی لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش میں, لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کچھ ایسا کام ہو کہ رب رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے. کچھ ہم سے ایسا ہو جائے کہ اللہ رسول, جنگ ہو رہی تھی قادسیہ کے علاقے میں, تو صحابہ فرماتے ایک قیمتی چیز ڈھونڈ رہے تھے اس جنگ میں, مال غنیمت میں سے مل نہیں رہی تھی. تو رات کو سپہ سالار کے خیمے میں ایک نقاب پوش غریب آدمی, نقاب کیا ہوا ہے, وہ اپنی چادر کی اوٹ میں چھپائے وہ قیمتی چیز لے کے آیا اور وہ دے کے کہنے لگا یہ مجھے ملی تھی رکھ لیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے حالات کیا ہے؟ کہنے لگا میں چند دن کا کھانا دے آیا تھا, اس سے زیادہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر تو نے اتنی بڑی نیکی کی, اتنی قیمتی چیز تیرے ہتھے چڑھی اور تو نے واپس کر دی؟ وہ کہنے لگا بس ٹھیک. تو کہا یار تو اتنا امانت دار آدمی ہے, اتنا بڑا تو دیانت دار ہے, تو نام ہی بتا دے. کہنے لگا تمہیں خوش کرنے کو دیانت داری نہیں دکھائی, اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے, اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں, میرا باپ بھی جانتے ہیں, اور میرا نام بھی جانتے ہیں. اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا. اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو گے تو احسن تقویم رہو گے, ورنہ اسفل سافلین ہو جاؤ گے. اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرے, اپنے اندر وہ طلب پیدا کرے کہ یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھے اس کی معافی لینی, مجھے اللہ کے حضور. دیکھیے نا ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں سنا سنا کے تو اس پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بات بھی بڑی خیر کی ہے, لیکن بڑی معروف بات ہے نا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا اور پھر اس کا مالک تلاش کیا اور پھر گھر جا کے معافی مانگی, اور انہوں نے کہا میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا. تو چونکہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست تھا, کرنا تھا,
تو فرمانے لگے میں یہ شرط بھی ماننے کو تیار ہوں۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس نیکی کے عوض اللہ نے جو مجھے اہلیہ دی ہے وہ کل کو عبد القادر جیلانی کی ماں بننے والی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ اپنے معاملات کو دیکھیں اللہ رسول کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں، رب جب زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے نا پھر کوئی دشواری نہیں رہتی، اور اگر کریم رب کو منظور نہ ہو تو ساری دنیا بھی ساتھ چلے تو انسان کے لیے آسانیاں ہو سکتی۔ تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کچھ ایسے اعمال زندگی میں جمع کرو، کچھ اپنی اس طرح کی معافی اپنے رب سے مانگو کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ بڑا وقت گزر گیا مخلوق کو راضی کرنے میں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں۔ کون ہی لوگ ہوتے کلیئر؟ آپ ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہ تو میں مانتا ہوں، تو وہ پرسوں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ تو پھر وہ 5 سال پہلے جو بات کی تھی، وہ بھائی وہ گزر گیا معاملہ، اب تو چھوڑ دے اس بات کو، اپنا رشتہ اپنے رب سے مستحکم کرے۔ اور جب یہ مستحکم ہو گیا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے نا پھر انہیں وہ والا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پھر تمہیں وہ دوں گا جو کبھی ختم جو عزت رب دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو رزق رب دیتا ہے وہ ختم، جو صحت اللہ دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، جو نام رب دیتا ہے اس نام کو کبھی زوال نہیں آتا، جو فیصلے خدائی ہوتے ہیں ان فیصلوں میں پھر انسان کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملتا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا فلہم اجر غیر ممنون، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ کا اجر دیا جائے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی کرامت کو پہچانے۔ آپ جو بھی ہیں آپ اپنے وقار کو کبھی گرنے نہ دیں، اپنی شان کو کبھی گرنے نہ دیں۔ وہ علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر خیرات مانگا کرتا تھا، تو مسجد چونکہ فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے تو ایک انگریز کہیں سے آیا سیر کرنے کو، تو اس نے کوئی 1-2 روپے دینے چاہے اس فقیر کو، تو اس کا بٹوا گر گیا، تو وہ چلا گیا کسی اور دروازے سے نکل گیا، تو وہ فقیر نے وہ بٹوا تھام لیا اور اس نے کئی مہینے انتظار کیا ڈھونڈتا پھرا کہ مالک مل جائے، حالانکہ وہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز جاتے ہوئے پھر وہاں سے گزرا تو اس نے وہ تھمایا، کہا صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا آپ کا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے بھائی، 1-1 روپیہ تو سارا دن اکٹھے کرتا ہے اور اتنے پیسے تیرے ہاتھ آئے اور تو نے لوٹا دیے، باجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجبور ہوں۔ کہ کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا محمد عربی کا غلام ہوں، میرے نبی کا دین میری مجبوری ہے، میں اس دین کے ساتھ بغاوت کر سکتا؟ کیا مطلب؟ کہنے لگا تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو اور میں رسول رحمت کا ماننے والا ہوں، غریبی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ صبح قیامت تو جناب عیسیٰ کے پاس جائے اور جناب عیسیٰ میرے نبی کے پاس میری شکایت لے کے آ جائیں۔ میں حضور کا ماننے والا ہوں، کام وہ کروں گا جس میں میرا اور میرے دین کا وقار ہمیشہ بلند رہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقار دین کو نقصان پہنچے۔ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ بس کماؤ، پیسہ آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، شہرت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو جائے، قد اونچا ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بات کرنی پڑے تو کر گزرے، جو مرضی کہنا پڑے تو کہیں۔ خدا را آپ بات کو سمجھیں۔ وہ ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کچھ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔ انہوں نے ہاتھ مانگ کے کہا شاہ جی آج کے بعد آپ نے بھی کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں سید ہوں۔ آپ کو اس وقار کو، اس لحاظ کو آپ اشارہ کنایا کر دیں، کچھ کر دیں، لیکن یہ انداز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند رکھنا پڑے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی اس خوبصورت رات میں کوشش فرمائیے، میں اپنی خدمت میں عرض کروں، میں نے لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کا سوچ کا اپنا اپنا زاویہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا عذر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، آپ کی دلیل بھی ماننے کو تیار، جب وہ پیچھے ہٹنے کا یا ناراض ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار۔ اور پھر میں نے لوگوں کو مناتے بھی دیکھا ہے،
बीसियों लोगों को लेके लोग लोगों के दरवाज़ों पे जाते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है आप आ गए, मुझे कदर है, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे ये तवक्को करें कि मैं उसी तरह के ताल्लुकात इसके साथ रखूँ जैसे पहले थे, तो ये नहीं हो सकता। मैंने लोगों को लोगों के लिए रोते देखा है, लोगों को लोगों से सिफारिशें कराते देखा है, लेकिन जो बिगड़ गए वो दोबारा कभी आके राज़ी नहीं हुए। लेकिन एक रब है, मेरे करीम महबूब फरमाते इन्नल अब्दा इज़ा तारफा, जब बंदा एतराफ़े गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, सुम्मा ताबा, और फिर वो तौबा करता है, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह फौरन ही उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अपने बंदे से जल्दी राजी हो जाता है। सिर्फ हुजूर ने फरमाया नदामत ही तौबा है, तुम नादिम हो जाना उसके हुजूर, वो तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों, अपना मामला अपने रब रसूल के साथ बेहतर करें, अपने बातिन पर निगाह करें। हम ना लोगों के सामने कमज़ोर पड़ गए हैं, लोगों ने समझ लिया है कि शायद लोगों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। जिसको अंदाज़ा हो जाता है फ़लाँ को मेरी ज़रूरत है, वो फिर उसके लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का बाज़ों का सबब बनता है। अपने आप को रब रसूल की बारगाह का मोहताज बनाओ, अपना ताल्लुक़ अल्लाह रसूल से मजबूत करो। ये जितनी खानकाएँ होती हैं, आस्थाने होते हैं, ये बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं। अगर किसी ने अपने आप से किसी को जोड़ा तो उसने बड़ा जुल्म किया। शेख बैत तो अपनी करता है और वो तौबा करा के उसे भेजता अल्लाह रसूल की बारगाह में। मेरे अजीज़ों, अपने मामलात को दुरुस्त करें। चंद एक बातें जो मैं बड़ी ज़रूरी समझता हूँ वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। हालात बड़े फितनों का शिकार हो रहे हैं, भांत भांत की बोलियां, भांत भांत की बातें आज माहौल में पैदा हो रही। सबसे बड़ा मसला है अकायद का, कहीं कादियानियत का फितना है, कहीं इनकार हदीस का फितना है, कहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों के बारे में लोग कमज़ोर बातें कर रहे हैं, कहीं औलिया और सूफिया की बाकायदा बुग़्ज़ और दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो सहाबा का नाम लेते हैं पर अहले बैत के बारे में उनके जुमलों में ज़ोफ़ और कमज़ोरी पाई जाती है, और कुछ अहले बैत का नाम लेके माज़अल्लाह ज़रूरी जानते सहाबा के बारे में कमज़ोर बात करना। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को 1000 साल होने को है। उनकी कश्फुल महजूब से लेकर आज से 100 सवा 100 साल पहले आला हज़रत बरेलवी के फतावा रज़विया तक हर बुजुर्ग की किताब खोलोगे तो अकीदा वही मिलेगा जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। मुझे इंशराह सदर हासिल है, इंशराह सदर। मैंने कभी वज्द में वो जुमला कहा था, नाज से कह दिया था बस मैंने, और कहकर मैं आज तक कायम हूं कि अल्लाह मेरी नस्ल में सिर्फ वो बच्चा पैदा करना जो या रसूल अल्लाह कहने वाला है। अकायद में कभी कमजोरी ना दिखाएं। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक हर सहाबी के बारे में अपने दिल को मजबूत रखें, और इन बहसों में बिल्कुल नहीं पड़ना। जो इधर ले जाने लगे उसे चोर समझना, चोर। उसे कहना तू चोरी करना चाहता है पर हम तुझे चोरी करने नहीं देंगे। और यह भी याद रखना, हम तो अपने उस्तादों के बच्चों के आने पर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। मेरे मुर्शद के बच्चे, उनके पोते मुझे एक जगह नजर आ गए तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मेरा दिल करता था ये पगड़ी खोल के उनके पैरों में बिछा दूं। ये मेरे मुर्शद की औलाद है। जब मैं अपने उस्ताद और पीर के बच्चों के सामने अपने सर की इज्जत बिछाने को तैयार हूं, तो बताओ फिर मोहम्मद अरबी की औलाद का कितना एहतराम करना पड़ेगा। फिर रसूलुल्लाह की औलाद का है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। खबरदार, जिसने कहा सैयद है और सही उल अकीदा सैयद है, बस उसके सामने नजर झुका देना। इसलिए कि असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भूल दे। हजरत उमर ने इमाम हसन से कहा था, मेरे सर पर जो इज्जत के बाल हैं ये मेरे जाती नहीं है, ये आपके नाना के उगाए हुए हैं। लिहाजा औलाद रसूल का एहतराम कभी कम ना करना, और खबरदार इस बहस में कभी ना उलझना। हमारा काम एहतराम करना है, हमारा काम अदब करना है, हमारा काम है। एक नकीब उस स्टेज पे शेर पढ़ रहा था,
تو بار بار فاطمہ فاطمہ، چلے خطابت میں کبھی ہم سے بھی ایسے جملے بات کرتے ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے بعد میں کہا کہ وہ جو آپ کی تکرار تھی نا، اس میں کچھ جگہ مجھے لفظوں کی مضبوطی نظر نہیں آئی. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے.